नाज़रीन, लंदन से बानी MQM की एक हालिया तस्वीर जारी हुई है। हैदर अब्बास रिजवी की कनाडा से कराची अचानक आमद हुई और साथ ही दुबई में साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद ने साबिक PSP रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं और नई तंजीम साजी के हवाले से गुफ्तगू की। इसके बाद बासे जलील के बयानात आना शुरू हुए। ये इस जानिब इशारा है कि कराची में कोई नई सियासी तंजीम या कोई नया सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। मगर सवाल यह है कि अल्ताफ हुसैन को MQM से माइनस करने वाली कुव्वतें क्या सोच रही हैं, और मुस्तफ़ा कमाल जो कि कराची में एक अलग हैसियत बनाने में किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं, वो क्या राय रखते हैं? क्या वो इल्हाक की जानिब जाएंगे? कौन महाजिर ग्रैंड अलायंस का हिस्सा होगा और क़यादत कौन करेगा? ये वो सवालात हैं जो इस व्लॉग के जरिए हम आज आप तक पहुंचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। नाज़रीन, सीनियर MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की कनाडा से कराची आमद हुई है। ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि हैदर अब्बास रिजवी MQM की क़यादत संभालने या फिर कोई नई सियासी तंजीम बनाने आए हैं। इसराई का कहना यह है कि हैदर अब्बास रिजवी की वालदा अलील हैं, जिसके लिए हैदर अब्बास रिजवी को पाकिस्तान आने की ख़ुसूसी रियायत दी गई है। ये इसलिए भी है कि बहुत सारे MQM के रहनुमा ऐसे भी हैं जिनको इजाज़त नहीं थी पाकिस्तान में आने की। वो मुख्तलिफ वक्तों में जब भी उनके पेरेंट्स बीमार हुए तो उनको खसूसी तौर पर रियायत दी गई। अब तक हैदर अब्बास रिजवी को बहुत सारे दिन ऐसे हो चुके कि वो कराची में मौजूद हैं, लेकिन कोई बयान जारी हुआ है, ना ही पॉलिटिकल किसी एक्टिविटी में उन्होंने हिस्सा लिया है, जो इस जानिब इशारा है कि वो वालदा की आयादत करेंगे और खामोशी के साथ वापस चले जाएंगे। इसके साथ ही इशरतुल इबाद साहब, जो कि साबिक गवर्नर रहे हैं, MQM के सीनियर तरीन रहनुमाओं में उनका शुमार होता है, उन्होंने दुबई में मुलाकातें की हैं साबिक PSP रहनुमाओं से, जिनमें डॉक्टर सगीर बताए जा रहे हैं, इनके अलावा अनीस एडवोकेट हैं और दीगर रहनुमा शामिल हैं। वो मुलाकातें क्या हुई हैं, ज़राए हमारे बताते हैं कि एक नई सियासी तंजीम का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उस हवाले से गुफ्तगू हुई और ये भी इम्कान है कि जल्द ही शायद कोई प्लेटफॉर्म का कोई ऐलान कर दिया जाए और मुख्तलिफ रहनुमा बारी बारी करके पाकिस्तान आना शुरू हो जाए। ये नई सियासी तंजीम क्या हो सकती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और इसका क़याम अमल में लाया जाना किन कुव्वतों की ज़रूरत है, और क्या ये सिर्फ और सिर्फ MQM की ज़रूरत है या महाजिर वोट बैंक को यकजा करने के लिए किया जा रहा है, या इसके पीछे कुछ और कुव्वतें भी हो सकती हैं। एस्टेब्लिशमेंट की भी ये ख्वाहिश है कि MQM पाकिस्तान के अलावा एक नई सियासी तंजीम का क़याम अमल में लाया जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि बानी MQM तो अब नहीं रहे, माइनस कर दिया गया है, एक निशानी MQM की ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बानी MQM की एक और निशानी यानी कि इंतखाबी निशान पतंग की सूरत में मौजूद है और बाज़ कुव्वतें चाहती हैं कि ये निशानी भी ख़त्म कर दी जाए और एक नई सियासी तंजीम बनाई जाए। ये कोशिश पहले MQM पाकिस्तान के अंदर भी हुई। जैसे ही बानी MQM को अलहदा किया गया, बताया जाता है कि बाज़ कुव्वतों की जानिब से कहा गया कि पतंग का जो इंतखाबी निशान है उसे ख़त्म कर दिया जाए, और एक कोशिश हुई भी 2017 में, जब फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल के माबैन एक इल्हाक हुआ, वायदा हुआ, जिसके तहत दोनों तंजीमों को मर्ज किया जा रहा था, और उसमें से एक शर्त ये थी कि इस इंतखाबी निशान को तब्दील कर दिया जाएगा और कोई नई पॉलिटिकल पार्टी का क़याम अमल में लाया जाएगा। लेकिन अगले ही रोज़ डॉक्टर फारूक सत्तार ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस इल्हाक को ख़त्म कर दिया, और बुनियादी वजह यही बताई जाती है कि MQM के बाज़ रहनुमाओं, बल्कि अक्सरियती रहनुमाओं का ये इसरार था जो MQM का इंतखाबी निशान है पतंग, उसको किसी सूरत ख़त्म ना किया जाए और MQM का नाम है उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि MQM पाकिस्तान जब बनी और महाजरों के हकूक़ के लिए बनाई गई तो ये उनकी एक बड़ी निशानी है, इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ हो सकती हैं और MQM पाकिस्तान इस इंतखाबी निशान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ये बाज़ कुव्वतों की जानिब से भी ये इशारे हैं कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी हो जिसकी सरबराही कोई भी एक शख्सियत जो कि तंजीम को संभाल सके और महाजिर वोट बैंक को यकजा करने में कामयाब हो सके, वो शख्स क़यादत करे, और फिर उसके बाद ये देखा जाए कि MQM पाकिस्तान और PSP का इल्हाक किस हद तक मुमकिन है। लेकिन हमारे ज़राए बताते हैं कि MQM पाकिस्तान, PSP या और कोई नई सियासी तंजीम अगर बनती है तो उनका महाजिर एक ग्रैंड अलायंस के नाम के ऊपर इल्हाक मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मुस्तफ़ा कमाल जो कि कराची में एक अलग शनाख्त बनाने में किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं, बड़े जलसे उन्होंने किए हैं और हालिया दिनों में उन्होंने कराची हकूक़ के नाम पर अवामी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया,
اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ 1 لاکھ سے زائد افراد اس میں موجود تھے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ پی ایس پی کا جو کارکن ہے اس کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہوگا کہ الحاق ہوتا ہے مہاجر گرینڈ الائنس کے نام کے اوپر یا تمام تنظیمیں یکجا کی جاتی ہیں، تو مصطفیٰ کمال جو ان کے قائد ہیں وہ سیکرٹری جنرل بنے یا دوسرے یا تیسرے نمبر کے اوپر قیادت میں ان کا شمار ہو، تو یقینی طور پہ وہ ایم کیو ایم پاکستان کی کسی فرد یا شخصیت کو اپنا قائد تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو ایم کیو ایم کا ورکر ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت اب مصطفیٰ کمال کو اپنا قائد تسلیم نہیں کرے گا، اور اس کے پیچھے ایک نظریاتی طور کے اوپر جو بھی اختلاف ہے وہ بہت گہرا اختلاف موجود ہے۔ تو اس لیے یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ نئی سیاسی تنظیم بنے گی اور اس کے بعد یہ الحاق ہو جائے گا، تو یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ایک عین ممکن ہے کہ ڈاکٹر عشرت العباد اور ان کے بعد جو ایم کیو ایم کے بعض موجودہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ہیں یا وہ ناراض پی ایس پی رہنما جو کہ مختلف وقتوں میں چھوڑ کے جا چکے ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور فیکٹر کراچی کے اندر موجود ہے، لیکن وہ ایم کیو ایم لندن کا ہے جو کہ ندیم نصرت اور واسع جلیل چلا رہے ہیں، اور ایک انہوں نے کمپین حالیہ دنوں میں جاری کی ہے جس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے آج سے، وائس آف کراچی کے نام سے یا حقوق کراچی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے واسع جلیل نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا، ابھی ان کی ایک ویڈیو جاری ہوئی، انہوں نے کہا کہ جو وائس آف کراچی کے رہنما ہیں وہ لندن سے کراچی آئیں گے اور اس کمپین کو چلائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا 27 ستمبر 2019 کا وہ واقعہ جب اقوام متحدہ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنی اسپیچ کی اور کشمیر کے ایشو کو پوری دنیا کے سامنے رکھا، تو عین اسی وقت سڑکوں پر بعض ٹرک چلائے جا رہے تھے جن پہ گریٹر کراچی کی مہم لانچ کی گئی تھی، اور عین اسی وقت جب اسپیچ جاری تھی تو اقوام متحدہ کے باہر مظاہرہ کیا گیا جن کے لندن رہنماؤں نے یہ کہا کہ کشمیر کا معاملے کو چھوڑیں، کشمیر کا معاملہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا کراچی اور بلوچستان کا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس نوعیت کی ان کی پالیسیز رہی ہیں تو یہ کسی صورت ممکن نظر نہیں آ رہا کہ جو وائس آف کراچی کی کمپین ہے وہ ایم کیو لندن کے رہنما براہ راست کراچی سے چلائیں گے، بلکہ یہ سوشل میڈیا تک محدود رہے گی۔ فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر اس کی کمپین لانچ ہوگی اور چند دن، چند ہفتے اور ایک آدھ مہینے کے بعد یہ کمپین خود ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یقینی طور کے اوپر جو عالمی سطح کے اوپر پاکستان کی بدنامی ہے اس کے جو ایجنڈے میں ہو سکتا ہے کہ وہ شامل چیزیں ہیں کہ انڈیا اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کیمپین سے، اور جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ اس کیمپین سے اپنے اپنے مقاصد حاصل کریں گے۔ یہ جو ایک فیکٹر ہے ایم کیو لندن کا، اس کی پالیٹکس یا وائس آف کراچی کی کیمپین ہے وہ بھی ہمیں بھرپور طریقے سے ہوتی ہوئی دکھائی کراچی میں تو کم از کم نہیں دے رہی، ایک سوشل میڈیا تک محدود رہے گی۔ اس کے ساتھ جو 3 بڑے جو گروپس ہیں، ایک پی ایس پی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان ایم کیو ایم ہے اور ایک جو عشرت العباد صاحب جس کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک اور بھی آفاق احمد بھی ہیں، تو ان کا فوری طور کے اوپر کوئی سیاسی الحاق ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ عشرت العباد کی سربراہی میں ایک نئی تنظیم بنائی جائے جس کی وہ قیادت کریں، کیونکہ ایم کیو پاکستان کے پاس بھی اس طرح کی لیڈرشپ نہیں ہے جو کہ پوری تنظیم کو چلا سکے اور کوئی اتحاد بنانے کے اندر اپنا کوئی کردار ادا کر سکے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ جو نیا الیکشن کوئی بھی آئے گا تو اس کے اندر یہ جو 2 تنظیمیں ہو سکتی ہیں، اس میں 3 تنظیمیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ کوئی سیاسی گرینڈ الائنس بنائیں کراچی کے حقوق کے لیے، کیونکہ بنیادی مقصد یہ 3-4 جو تنظیمیں ہیں، پی ایس پی، ایم کیو پاکستان، آفاق احمد کی اپنی تنظیم ہے، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عشرت العباد اور جو غیر فعال رہنما ہیں، ان سب کا یہی کنسرن ہے کہ جو کہ کراچی ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، کراچی کے نوجوانوں کے لیے نوکریاں نہیں ہیں، اور سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے، وہ یقینی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز ہیں جس پہ وہ کھلے عام تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو کہ کچھ عرصے بعد ہوں یا پھر جنرل الیکشن ہو تو وہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی الائنس کر سکتی ہے، اور یقینی طور پر ایک ایم کیو ایم نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست جو رہتی ہے وہ اس کو تھوڑا سا بریک لگانے کے لیے انتہائی ضروری ہے، بلکہ جو مہاجر کارڈ ہے وہ وفاق کے اندر کوئی بھی حکومت بناتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ بھی ایک خواہش ہے کہ ایم کیو ایم برقرار ضرور ہے، یعنی کہ مہاجر ووٹ بینک ایم کیو ایم کے نام پر، پی ایس پی یا پھر کوئی نئی سیاسی تنظیم کے نام پر، اور ایک اگر ضرورت پڑے تو ان کے ساتھ کوئی ایک ایسا الائنس ہو جو مرکز میں بھی ان کے لیے کام آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو آزادانہ کام، یعنی کہ ان کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز ہوتی ہیں سندھ کے حوالے سے وہاں پر بھی ان کو جواب دینے کے لیے یا حریف کے طور کے اوپر وہ موجود رہے۔ تو آنے والے ان دنوں کے اندر اس بات کا امکان ضرور موجود ہے
کہ ایک نئی سیاسی تنظیم کا قیام عمل میں آ سکتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر ارشد العباد ہر 3 ماہ یا 4 ماہ کے بعد اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ضرور کرتے رہے ہیں اور طویل عرصے سے کر رہے ہیں۔ رضا ہارون جو پہلے ایم کیو ایم میں تھے، پھر پی ایس پی میں گئے اور پھر ناراض ہو کر آج کل غیر فعال ہیں، لیکن چونکہ ایم کیو ایم پاکستان میں ایک ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو کہ قیادت سنبھال سکے اور کوئی الائنس یا الحاق کی جانب بڑھ سکے، تو یقینی طور پر پھر جو غیر فعال رہنما ہیں وہ کوئی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر کوئی کردار ادا کریں۔ اب دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں کے اندر اس حوالے سے کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن ایک ممکنہ خاکہ ہم نے آج آپ کو اس ویلاگ کے ذریعے بتایا ہے۔ امید ہے کہ ہم آج اہم معلومات آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کراچی میں جیسی ہی کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی اس ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔